چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ جو آدمی موت کے وقت ایمان چھن جانے سے بے خطر ہو گیا اس کا ایمان موت کے وقت چھن جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جو آدمی موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے بے خوف ہو گیا، پرواہ ہی نہیں اس کو، فرماتے تھے ایسے بندے کا موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آخرت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے گناہوں سے؟ تو انہوں نے زمین پر پڑا ہوا ایک دانہ چھوٹا گندم کا وہ دانہ اٹھا کر دکھایا اور کہنے لگے کہ میرے گناہ اس دانے کے برابر بھی وزنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی! نبی علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگے دانہ زمین سے اٹھا کر کہ میں نے اتنے بھی گناہ نہیں کیے جتنا وزنی یہ دانہ ہے، میرے گناہ اتنے بھی نہیں ہیں، مگر میں موت کے وقت میں توحید کے چھن جانے سے ڈر رہا ہوں۔ اب بتائیے کہ جن کی اتنی پاک زندگیاں تھی کہ ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے، یعنی انہوں نے زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی کی ہی نہیں، کوئی کام نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کیا ہی نہیں، ایسی پاک زندگیاں کہ دانہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ جتنا یہ دانے کا وزن ہے میرے گناہوں کا وزن اتنا بھی نہیں، مگر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں موت کے وقت توحید سے محروم نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے سوء خاتمہ کا خوف۔ اور خوف کی ایک دوسری قسم ہے، اور یہ ایسا عجیب خوف کہ ہر وقت دل میں رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق کا خوف کہ بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو دو رنگ ہیں، دو رنگی ہے، تو یہ بھی ڈر لگتا ہے اس کو۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر بیٹھے ہیں اور اپنی کیفیت کو دیکھی کہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں، تو باہر نکلے اور کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جو کیفیت محبوب کی کچہری میں ہوتی ہے یہاں گھر میں نہیں ہوتی، تو یہ تو دو رنگ ہو گئے، تو میں تو منافق ہوں۔ وہ کہنے لگے ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہر وقت تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ سوال پوچھا تو محبوب نے فرمایا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو گاہے گاہے کبھی کبھی ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہتی تو فرشتے آسمان سے اتر کر راستوں میں تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے۔ تو ان کو اپنی کیفیات پہ فوراً ڈر لگ جاتا تھا، نفاق کا ڈر، اور یہ نفاق کا ڈر تو ہر مومن کے دل میں رہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں، منافق کی 4 علامات ہیں۔ فرمایا پہلی علامت کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، اگر بولتے ہیں تو یہ منافق کی نشانی۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی دن ہو جو جھوٹ سے خالی جائے، الا ماشاء اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے سچ کی زندگی دی، مگر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ معمولی والی باتوں سے رانگ سٹیٹمنٹ، یعنی جھوٹ کو ذرا اوائڈ کرنے کے لیے ایک مہذب دھوکہ، میں نے ذرا بس رانگ سٹیٹمنٹ دے دی، کتنا پیارا دھوکہ دیا ہے شیطان نے۔ تو منافق کی 4 علامتیں، پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری علامت امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، تیسری علامت جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے، جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے، بچے پہ غصہ نکالتے ہیں، بیوی پہ غصہ نکالتے ہیں تو پتہ ہے کیا کیا بولتے ہیں، اس وقت سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کہہ کیا رہے ہیں، زبان سے ایسے ایسے لفظ نکال رہے ہوتے ہیں، بد کلامی۔ یہ منافق کی نشانی کہ جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے، اور چوتھی نشانی بتائی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔
یہ 4 نشانیاں منافق کی، ان میں سے ایک بھی پائی گئی تو وہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو وہ نفاق سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ وہ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتلا دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم یہ نام کسی کو نہ بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں حنظلہ مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اوروں کو بتانے سے منع کر دیا، میں یہ نام تو نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں۔ اتنا ڈر ہوتا تھا، نفاق کا ڈر، سوء خاتمہ کا ڈر، یہ 2 ڈر لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ اس لیے مومن پوری زندگی عمل کے لیے سرگرم رہتا ہے، ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے، کرتا بھی رہتا ہے، روتا بھی رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ عشاء کے وضو تھے، فجر کی نمازیں پڑھنے والے صبح کے وقت اس طرح استغفار کرتے تھے جیسے ساری رات کسی کبیرہ گناہ سے مرتکب ہوتے رہے، اور ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بھی رونا نہیں آتا کہ ہماری نمازیں کیوں قضا ہو جاتی۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔